الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو 19-20 پیجز کا ہینڈ آؤٹ ہے، آپ میں سے کتنے لوگوں نے پرنٹ کرا لیا ہے؟ جلدی سے بتائیں جن جن لوگوں نے پرنٹ کرایا ہے۔ سر کروایا ہوا ہے پرنٹ۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ بڑی قیمتی چیز ہے، قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، لہٰذا اس قرآن میں جو ذکر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کی پوری تفصیلات ہم نے قرآن سے نکال کے اس ہینڈ آؤٹ میں آپ کے پاس بھیجی ہیں۔ برائے کرم جن لوگوں نے نہیں پرنٹ کرایا، پرنٹ کرا لیں، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سیرت و کردار جو قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، پکے سچے دوست ہیں۔ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، ان کی قربانیاں، ان کے سارے کارنامے پڑھنے کے بعد انسان کو خود ہوش آتی ہے کہ میں بھی کیوں نہ ان کے نقش قدم پر چلوں، اس لیے کہ نبی کریم سارے انبیاء ان کے بعد جتنے بھی آئے ہیں وہ ان کی نسل سے ہیں اور انہوں نے انہی کو فالو کیا ہے۔ پھر جو اس سے ہٹے ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، نصارہ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، انہوں کو اللہ کہتا ہے یہ بے وقوف ہیں۔ کیوں؟ توحید کا راستہ ہی عقل مندی اور دانش مندی کا راستہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں اور آیت کا نمبر لکھوا رہا ہوں ریلیونٹ۔ پہلے سوال بھی کروں گا ترجمے کے بعد۔ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے پیج نمبر 3 پر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، نہیں ساری قال سے ابراہیم کے باپ نے کہا، انت عن آلہتی یا ابراہیم اراغب، قال اراغب، کیا تو پھر گیا ہے، انت عن آلہتی، ہمارے الہوں سے پھر گیا ہے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، یہ ان کے والد نے کہا۔ تو پھر انہوں نے کہا، دیکھیں دھمکی دیکھیں والد، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، میں تمہیں ضرور سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، اور مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے الگ ہو جا، یعنی جا دفع ہو جا۔ اب سنیں جواب حضرت ابراہیم کا۔ قال ابراہیم علیہ السلام، سلام علیکہ، تم پر سلامتی ہو۔ یہ ہے حضرت ابراہیم نے جو ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے والدین کتنی بھی سختی کریں، آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ قال سلام علیکہ، فرمایا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، ربی، اپنے پروردگار سے، انہو کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کیا پیاری دعا کی حضرت ابراہیم نے کہ مجھ پر مہربان ہے اللہ۔ میں اور آپ دیکھیں اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے۔ اچھا، ایک تو یہ سورہ مریم کی آیت 47 ہے جس میں انہوں نے یہ دعا کی ہے، علیکہ استغفرک ربی۔ پھر یہی دعا اپنے والد کے لیے جس کا ذکر آیا، لکھیں قرآن کی ممتحنہ کی 4، سورہ ممتحنہ کی 4 اور سورہ شعراء کی 86، تین جگہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر کیا ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے لیے کی۔ تینوں آیتیں میں نے لکھوا دی ہیں آپ کو، سورہ ممتحنہ کی 4، سورہ شعراء کی 86 نمبر
اور سورہ مریم کی 47۔ پھر سورہ توبہ میں لکھیں، سورہ توبہ کی آیت 114 اور بڑے غور سے سنیں۔ سورہ توبہ کی 114 میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، کیوں؟ ان کے باپ تو بت پرست تھے، تو بت پرست کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، چاہے ان کی اولاد کو بھی اللہ نے منع کر دیا۔ تو یہ ہے سورہ توبہ کی آیت 114۔ اس کے بعد سے آپ نے کبھی دعا نہیں کی اپنے اس والد کے لیے جو بت پرست تھا۔ کوئی سوال آیت نمبر اس مریم کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں آیات، کوئی سوال؟ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ سورہ مریم ہی کی آیات ہیں 48 تا 50۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں کو بھی چھوڑتا ہوں جنہیں تم پکارتے ہو۔ وَدْعُوا رَبِّي، میں اپنے رب سے دعائیں کروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، اور ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب کی سے دعاؤں میں بدبخت نہ ہوں، یعنی وہ میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ، پھر جب وہ ان سے الگ ہوا، یعنی اپنی قوم سے بھی اور بتوں سے بھی، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان لوگوں سے بھی الگ ہوا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے دیے۔ وَكُلٌّ جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان میں سے دونوں کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ان پر اپنی رحمت نچھاور کی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو سچی ناموری دنیا میں عطا کی۔ اچھا، اب یہاں قرآن کا طالب علم اچھی طرح سمجھے، بہت اچھی طرح۔ یہ تو کس پر انعام ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جلدی بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ جزاک اللہ۔ اور یہ انعام کس شکل میں ہے؟ انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا حضرت خاص انعام کیا ہے؟ بیٹا اور پوتا دیا اور دونوں کو نبی بنایا۔ ہاں، دونوں بیٹے نبی، اور ایک کے جو حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی۔ اچھا، یہاں تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب میں آپ کو ہجرت کے دوسرے واقعات بتاتا ہوں جہاں انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آپ سوچیں جو پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے 5 نبوی میں، پھر 6 نبی میں، تو کتنے سکون سے رہے وہ حبشہ میں مسلمان۔ پھر آپ دیکھیں انعامات کی بارش ہوئی ہے مسلمانوں پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور صحابہ پر بھی، جو مدینے ہجرت کی ہے تو حکومت بھی ملی، پھر اس مال غنیمت میں جائیدادیں بھی ملیں، اور حضرت بلال جیسا آدمی جو ہے وہ بڑی جائیدادوں کا مالک بن گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ ہے اللہ کے لیے جب انسان گھر بار چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے بندوبست فرماتا ہے۔ نوٹ کریں آپ ذرا کہ ہجرت جس میں انسان اپنا گھر بار سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کیسے اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب آ جائے سورہ انبیاء کی آیت 3 پیج پر۔ اللہ فرماتے ہیں قالو، تو ان ابراہیم علیہ السلام کے مخالفوں نے کہا حرقوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو پھر اپنے الہوں کی مدد کرو۔ یہ بت جس نے توڑے حضرت ابراہیم نے، اس کو آگ میں جلاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے 1 مہینے تک سب لوگوں نے فیول جمع کیا، اور جب آگ جلا کے پھینکا تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا سَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے۔
اچھا، تو وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ایک چال چلی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کو خسارہ پانے والوں میں سے کر دیا۔ اللہ کے خلاف جو چالیں چلتے ہیں وہ اسی طرح ناکام ہوتے ہیں جس طرح یہ لوگ ہوئے۔ اب میرا سوال ہے آپ سے کہ اللہ نے آگ کا حکم کیوں مانا، یہ بتائیں کہ جیسا اللہ نے فرمایا کہ ٹھنڈی بھی ہو جائے اور سلامتی بالکل بن گئی، آخر آگ نے یہ حکم کیوں مانا، کیا وجہ ہے؟ سر جی پہلی بات یہ کہ وہ آگ اللہ کی مخلوق ہے، اور ساری تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ شاباش حکم دیتے ہیں۔ شاباش سدرا صاحبہ، کہ اللہ کی پوری مخلوق حال سے بھی اپنے حال میں بھی فرما بردار ہے، جو اس کو حکم دیا آگ جلانا کام رکھا ہے اللہ نے، آگ جلا رہی ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، وہ ہو گئی۔ لہذا مخلوق ساری سوائے انسانوں اور جنوں کو آزادی دی ہے تھوڑی سی اللہ نے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ کوئی سوال انبیاء کی ان آیات کے بارے میں؟ آگے آ جائیے سورہ شعراء میں، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھ کو صالحین کے ساتھ ملا دے۔ کیا پیاری دعا ہے حضرت ابراہیم کی دعا۔ واجعل لی لسانا صدق فی الآخرین، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے جنت نعیم نعمت بھری جنتوں کے وارثوں میں شامل فرما۔ وَأَغْفِرْ لِي لِأَبِي، اور میرے باپ کو بخش دے، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ وَلَا تُخْزِنِي، اور مجھے رسوا نہ کرنا، یوم یبعثون، جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ اس میں خاص بات کیا ہے اس دعا میں، ذرا مجھے جلدی سے بتائیے۔ سر انہوں نے اپنی نسلوں میں کیا انہوں بات نے کر اپنے رہی ہیں، نام والے قیامت تک کیا بات کر رہی ہیں؟ یہ قیامت تک میری ساری کی ساری دعا آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی اس دعا سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ساری دعائیں آخرت میں کامیابی، کیوں؟ وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی نعمتوں سے جو لازوال اور بے مثال نعمتیں ہیں، وہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور اگر جہنم میں جائے گا تو جہنم کی آگ جو دنیا سے آگ سے کئی گنا زیادہ ہے اس میں جلے گا۔ تو اصل دعا ہمیں آخرت کی کامیابی میں ماننی چاہیے، کیونکہ وہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا تو امتحان ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سر الحمدللہ۔ سر جی یہ تھوڑا واضح کریں کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے والد گمراہ لوگوں میں ہیں، اور پھر بھی وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، تو اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، کیونکہ انہوں نے باپ سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے پہلی آیت آپ کو جو اس ہینڈ آؤٹ پر پہلی آیت ہے، انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، اسی وعدے کی بنیاد پر، اور وعدہ کیا تھا وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ جو میں نے آپ کے مریم کی 47 پڑھی ہے، جی قال سلام علیکہ، اے ابو جان آپ پہ سلامتی ہو جائے۔ ابو کہہ رہے ہیں جا دفع ہو جا، اور وہ کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے۔ استغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ سے دعائیں مانگو کرا۔ یہ تھی وہ وجہ جس کی وجہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ اب سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر جی۔ میں نے آپ کو 3 آیتیں لکھوائی ہیں جس میں وہ دعا مانگتے تھے۔ ایک ہے سورہ ممتحنہ کی 4، سورہ شعراء کی 86 اور سورہ مریم کی 47۔ لکھی آپ نے کہ نہیں لکھی؟ جلدی بتائیں آپ زرتاج صاحبہ۔ لکھی ہیں سر جی، لکھی ہیں میں نے۔ تو اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کیوں دعائیں مانگتے تھے؟ جی جزاک اللہ۔ جب رب نے منع کیا نا تو جی پھر رک گئے۔ اچھا اب آ جائیں
नमरूद से जो मुकालमा हुआ है बकरा की 258, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा इलल्लज़ी हाजा इब्राहीम फी रब्बिही, क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहिम से झगड़ा किया था। और फिर फरमाया कि झगड़ा भी इस बात पर अन आताहुल्लाह मुल्क, अन आताहुल मुल्क, कि अल्लाह ने उसको हुकूमत दी थी, बादशाही दी थी। तो अब यहाँ आप देखें कि इंसान को देता तो अल्लाह है, उसको नमरूद को बादशाही अल्लाह ने दी, लेकिन वो इतना फख्र में आ गया, इतना उसने तकब्बर उसमें आ गया कि वो अल्लाह के रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ा करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब एक मुकालमा हुआ है दोनों के दरमियान। दोनों कौन है? एक तरफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े प्यारे नबी हैं, और दूसरी तरफ ये दुनिया का गुमराह शख्स नमरूद जो बादशाह है। तो जब बात शुरू हुई, मुकालमा शुरू हुआ, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो वो है अल्लज़ी युहयी व युमीत, जो जिंदा भी करता है और मारता भी है। अब ये मोमिन के लिए बहुत बड़ी दलील है अल्लाह के कितनी कुदरत वाला, कितना अख्तियार, साहिब अख्तियार अल्लाह है कि जिंदगी और मौत उसने अपने हाथ में रखी है। अच्छा, अब ये बिगड़ा हुआ जो गुमराह बादशाह होता है ना, उसने ये तो नहीं कहा, देखा कि अल्लाह कितना बड़ी हक बात कह रहे हैं, उसने कहा अना उखी व उम्मीद, मैं भी तो जिंदा कर सकता हूँ और मार सकता हूँ, कि जिस कैदी को सजाए मौत हुई है मैं उसको छोड़ सकता हूँ, और एक भले चंगे बंदे को उठा के कत्ल कर सकता हूँ, इसलिए कि वो इम्तिहान में है और वो इम्तिहान को नहीं समझ रहा। अच्छा, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बजाय इसके कि उससे झगड़ा करें इस बात पर, इस सवाल के जवाब पर फौरन दूसरा सवाल कर दिया। क़ाल इब्राहिम फ़इन्नल्लाह याती बिशम्स मिनल मशरिक, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब सूरज को मशरिक से लाता है, फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, तू जरा इतना ही अगर अल्लाह के मुकाबला कर रहा है तो ले आ उसको मगरब से। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो काफर बिल्कुल हैरान परेशान रह गया, बुचक्का हो गया। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों की कौम को कभी हिदायत नहीं देता। जालिम जैसे या नमरूद जालिम था कि उसने अल्लाह की दी हुई बादशाही को समझा कि ये तो मेरा कमाल है। तो आप देख रहे हैं कितने बड़े सबक हैं इन वाकयात में जो अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, सवाल मेरा ये है कि हजरत इब्राहिम ने उन पहले सवाल को छोड़ के दूसरा सवाल क्यों दागा, क्यों फौरन उससे दूसरा सवाल कर दिया? जल्दी बताएं। बहस करने से बच गए थे। देखें, ये जो बहस से बचना जो है ना, ये आपका जवाब बड़ा दूर जाके ठीक होता है। यहाँ मसला ये था कि नमरूद को एक पहले सवाल पर झगड़ा करने के बजाय एक दूसरा सवाल इसलिए किया ताकि उसकी होश उड़ जाए, और होश उड़ गए उसके कि रब की ताकत तो ये है कि वो सूरज मशरिक से लाता है, तुम मगरब से ले आओ, जो वो नहीं कर सकता था। तो ये होता है कि बहस मुबासे में काउंटर क्वेश्चन करने से अगर आपका मसला मकसद हल हो तो वो करना चाहिए, बजाय इसके कि आप वो एक बंदे को बोला था उसको कत्ल करता भले चंगे को, और एक को जेल से छोड़ देता। उन्होंने फौरन कहा कि अच्छा तू इतना अगर बाकमाल है तो ले आना इस सूरज को। वो चुप, बिल्कुल परेशान हो गया, हक्का बक्का रह गया। ये थी हिकमत। ठीक हो गई बात? कोई सवाल? लाजवाब कर रहे, सुभान अल्लाह, कितना बेहतरीन ये मुकालमा है। अल्लाह अकबर, हाँ। यही तो चीजें हैं, यही आपकी मेरी बसीरत बढ़ाती हैं कि अल्लाह ताला ने जो अकल दी है, दिमाग दी है, उसको ठीक ठीक इस्तेमाल करो जैसे हजरत इब्राहिम ने इस्तेमाल किया। बेशक अल्लाह हमें तौफीक दे सबको। सही वक्त आमीन, पर सही आमीन। बात कही है। अच्छा, अब सुने सूरह शूरा की आयत जो 5 नंबर पेज पर है, कल पढ़िए, मैं आपको दोबारा उसको। शर्रा लकुम मिन अद्दीन मा वस्सा बिही नूहम वल्लज़ी औहैना इलैका, उसने तुम्हारे लिए
دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا. اوحینا الیکا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے. وما وصانا، اور جس کی تاکید ہم نے کی تھی بہی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ و عیسیٰ. تو سب انبیاء کا نام لے کر بتایا کہ کیا بس تاکید کی تھی، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا، اور تفرقہ بازی سے بچو. اچھا، اب اللہ آگے فرماتے ہیں فیہ کبر علی المشرکین، مشرکین پر یہ بڑی بھاری بات ہے کہ ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں، توحید اور عبادت الہی کی طرف بلاتے تھے اللہ کے رسول. اللہ یجتبی من یشاء، اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اب ذرا دو سوالوں کے جواب دیجئے. پہلا سوال کہ دینداری کو قائم کرنے میں دینداروں کی طرف سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کافروں تو ہمیں پتہ ہے وہ کافر ہے، منکر ہے، وہ تکذیب کرے گا، لیکن یہاں اس آیت میں دینداروں کی طرف سے رکاوٹ کیا ہوتی ہے دین کے قیام کے لیے؟ فرقہ بازی. دین فرقہ اسلام ہم آج کل تمام دین مسلمان اس کو اسلام ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں نا. قیام کی کوئی بات ہو ہی نہیں رہی، دین کو قائم کرنے کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا، سوچ ہی نہیں رہا، بس ثواب کی نیت سے سارے پڑھا رہے ہیں. اللہ اللہ بالکل. تعالیٰ تعالیٰ نے نے تو بات سب ہے کے لیے کہ اسلام سوتے کا ہوئے کو دین پسند جگانا تو کیا تھا آسان ہے، پہلے دن سے. لیکن جاگتے ہوئے کو کون جگائے، وہ مسلمانوں کا حال ہے کہ سب اچھا، کچھ پتا ہوتے ہوئے بھی پہلے فرقہ آپ بازی لوگ میں پڑے ہوئے ہیں. اس بات کو پوری طرح سمجھیے کہ پہلے تفرقہ بازی ہوئی بنی اسرائیل میں، کچھ یہود بن گئے، کچھ نصارہ بن گئے، عیسائی بن گئے. آج وہی چیز آپ مسلمانوں میں دے. یہ ہے تفرقہ بازی، جو دیندار دعوے تو دین کے کرتے ہیں لیکن دین کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جیسے آپ لوگوں نے بتایا ہے. پہلا سوال. دوسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت دیتا ہے؟ جو سر جو دین کے ہدایت کی قائم طرف کرنے گار کے ہوتے لیے ہیں کوششیں کرتے ہیں. یہدی الیہ من یونیب، پلٹنا ہی یہی ہے کہ دین کو قائم کیا جائے، پورے نظام زندگی قرآن اور سنت کے تابع بنا دیا جائے. آپ جو سوال کا جواب دیں، ادھر ادھر مت جائیں. میرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت دیتا ہے؟ آپ پتہ نہیں کیا ہمیشہ سوال کا جواب دیں گے، کتنا ہی اچھا جواب آپ کا ہو، اگر سوال کے مطابق نہیں ہے تو وہ جواب قابل قبول نہیں ہے. کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ یہدی الیہ من یونیب، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. پلٹ تو یہاں اللہ نے ایک اصول بتا دیا، ہدایت ایسے نہیں ملے گی اگر آپ میں طلب اور تڑپ نہیں ہے اور کوشش نہیں ہے. یہ ہے یونیب کا مطلب کہ طلب اور تڑپ اور کوشش یہ ہوگی، اللہ ضرور ہدایت دے گا. سبحان اللہ. اچھا، اللہ کیوں ضرور ہدایت دے گا جلدی بتائیں. اس لیے کہ ایک چیز چاہت سے ملتی ہے نا، اگر انسان کی چاہت ہوگی تو اللہ تو ضرور قرآن ہی کی دے گا، آیت اللہ تو بتائیں. آپ دینا بات چاہتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت بتائیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. لا لا، یہ نہیں نہیں نہیں. یہ نہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. لنہدینہم سبلنا. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ خالد صاحب. سورہ اس کی آیت ہے، آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم، ہم ضرور بالضرور ان کو ہدایت دیتے ہیں. یہ ہے، اس کو پڑھیں یا سمجھیں اس بات کو کہ اللہ، یہ جو لوگ جھوٹ بکتے ہیں نا کہ او جی اللہ چاہے گا تو ہمیں ہدایت مل جائے گی، تم چاہو، تم کوشش کرو، اللہ نے تو وعدہ کر دیا میں ضرور ہدایت دوں گا. بڑی اہم آیات ہیں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، 100%. الحمدللہ. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. آیت بقرہ کی 127 تا 129. اچھا، اللہ تعالیٰ ایک خاص موقع کا ذکر فرما رہے ہیں. ذرا آپ سوچیں،
آج بھی یہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، پہلے دعا پڑھتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب یاد کرو اس وقت کو جب اسماعیل، جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے. ربنا، کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، کہ تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تو ہماری دل کی کیفیت کو، ہمارے الفاظ کو آپ سن بھی رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں. پھر دعا مانگتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری امت سے ایک مسلمان امت کو اٹھائیو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنے جو سارے وہ ہیں عبادت کے طریقے وہ بھی سکھا دیجئے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہماری طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوئے ہونا اے اللہ. انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں اوپر دو صفات آ چکی ہیں جو میں نے اب تک پڑھا ہے. ایک ہے سمیع الدعا، جو بالکل پہلی آیت کے ٹھیک مفہوم کو کھولتی ہے، اور دوسری ہے آپ اللہ تواب الرحیم ہے کن کے لیے؟ جو اللہ کی طرف سچی توبہ کی نیت سے پلٹتے ہیں. آگے سنیں بڑے غور سے، اور سوال آ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں اہل مکہ جہاں دعا مانگ رہے ہیں، جہاں پہ وہ اس کی دیواریں اٹھا رہے ہیں کعبۃ اللہ کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کے تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں آپ کے احکامات سکھائے. الکتابہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، تو یہاں احکام ہیں. والحکمہ، اور ان کو حکمت کی تعلیم دے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم، یہ کام وہی ہستی کر سکتی ہے کہ رسول بھیجے اور وہ رسول ان کے لیے آیات کا تلاوت کرے، نمبر 1. نمبر 2 ان کو احکامات کی تعلیم دے. نمبر 3 ان کو حکمت کی تعلیم دے. نمبر 4 ان کا تزکیہ کرے. تو وہ یہ کام سوائے العزیز اور الحکیم کے کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے یہ دونوں نام لائے گئے ہیں. کوئی سوال آپ کا پہلے کر لیں تاکہ پھر میں آپ سے سوال کروں. اچھا، یہ دعا کون مانگ رہا ہے کہ اللہ ان میں رسول بھیج جو یہ 4 کام کرے؟ کون دعا مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ساتھ قرآن آیت میں میڈم آپ ضرور دیکھا کریں. دونوں باپ بیٹا دونوں. تو پھر آپ صرف حضرت ابراہیم کیوں کہہ رہی ہیں؟ نمبر 1 دعا مانگی ہے، اور دیکھیں دعا کی قبولیت کا اللہ نے جواب بھی دیا ہے. یہ آپ کی 129 ہے، تو جواب کہاں آیا اس کی قبولیت کا؟ جلدی بتائیں. بقرہ کی 151 میں، جمعہ کی 2 اور 3 میں. نہیں، عمران 164 میں. جواب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بقرہ کی 151 میں آیا ہے. وہاں جو آگے آل عمران کی 164 اور سورہ جمعہ کی آیت ہیں، وہ وہاں ایک دوسری کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان دعاؤں کی قبولیت دیکھیں. صدیوں پہلے مانگی ہے یہ دعا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہ کعبۃ اللہ کے لیے، اور وہ اللہ نے کیسی قبول فرمائی ہے. آج بھی آپ دیکھیں اگر ایمان ہے ہم میں تو ہمارا دل تڑپتا ہے کہ کاش ہم وہاں پہنچیں اور وہاں مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں، کعبۃ اللہ کی نمازیں پڑھیں. کس قدر آپ دیکھیں، ذرا غور کریں کہ رب کسی سچے دل سے مانگنے سے رب کتنا مہربان ہوتا ہے. صدیوں پہلے مانگی گئی دعا کا اثر آج بھی آپ
میں اپنے اندر فیل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ جی سر جی کر بالکل سکتے ہیں سر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب آ جائیے اگلی آیت پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا. اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب جو ہے سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے. اب سنیں، یہ یہود و نصارہ جو ہے یہ بعد میں بنے ہیں، نہ ان کا نام و نشان نہیں تھا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے زمانے میں. لیکن جب بعد میں یہ مسلم، اللہ نے تو ان کا نام ہوا سماکم المسلمین، اور مسلم کا مطلب ہے جو اللہ کا ہر حال، ہر جگہ اور ہر وقت تابعدار رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا کتنا ہی irrelevant ہے، کتنا جھوٹ ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی تھے. اللہ فرماتے ہیں، کیا اللہ کا علم کی بات ہے کہ اللہ کہتے ہیں، ہاں کل اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، انتم عالم ام اللہ، کیا تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ اللہ تو العلیم ہے، تم تو بدبخت العلیم بھی نہیں ہو، تمہارا علم محدود. اور یہ بات کتنی جھوٹ ہے. یہاں تک تو بات ہو گئی کہ یہ جو یہود و نصارہ ان انبیاء کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ، یہ یہود تھے یا نصارہ تھے، بالکل غلط ہے. کیوں؟ یہ بات جو کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے سراسر. اچھا، اگلی آیت کا حصہ ہے اور سوال اسی کے متعلق ہے، بڑے غور سے سنیں. وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادت عندہ من اللہ، جس نے اللہ کی شہادت، اللہ کی کے لیے گواہی جو ان کے ذمے تھی اس کو چھپایا. اور اللہ کہتے ہیں ذرا سن لو، جس اللہ کی گواہی چھپا رہے ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف ہے، وہ غافل نہیں ہے. تو یہ کون سی شہادت تھی جو انہوں نے چھپائی تھی یہود و نصارہ نے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ذکر تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے. تو کیا کہتے تھے؟ قرآن کیا کہتے تھے جب ان سے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، تو کیا کہتے تھے؟ چھپا جاتے تھے سر یہ، حالانکہ یہ پہچانتے تھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے تیزی سے میں جاؤں گا اور سوال کروں گا تاکہ آپ سمجھتے جائیں، ذرا الرٹ بیٹھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقرہ کی 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب وَأَمْنًا، اور جب ہم نے لوگوں کو، اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز، مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ قرار دیا. وَاتَّخَذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا تھا اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں سے وعدہ لیا، ان طاہر بیتی، کہ میرے گھر کو پاک رکھو، للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے. تو بیت اللہ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے حکم کیا دیا کہ صفائی کرو تاکہ یہ لوگ یہاں آ کے نماز پڑھیں اور پھر طواف کریں، پھر اعتکاف کریں، پھر رکوع اور سجود یعنی نماز پڑھیں، ان کے لیے پاک کر دو. اور آج بھی دیکھیں کہ لوگ کس والہانہ طریقے سے، یہ ہے اسی کو پرستش کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے چکر لگاتے ہیں، اس دونوں کے درمیان صحیح کرتے ہیں جو ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں،
اور رکوع اور سجود کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے پرستش پوجا ہے. ذرا کل کے سوالوں کے لیے آج آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھیں. پھر فرمایا نیچے سورہ بقرہ کی 126 میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. پہلا امن مانگا جو آپ کے ملک میں آج نہیں ہے. وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، نمبر 2 اہل ان کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے. من آمن منہم، ان لوگوں کو صرف جنہوں نے جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر اور یوم آخر پر، والیوم الآخر. تو دعا تو مانگی حضرت ابراہیم نے کہ ان لوگوں کو رزق دے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں. ایک تو اس کو امن کی جگہ بنا دے اور دوسرا پھلوں کا رزق دے. اچھا پہلے تو یہاں رک جائیے. آپ یقین مانیں جو لوگ گئے ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ وہاں دنیا کا بہترین پھل، کیلیفورنیا کے سیب، کیلا افریقہ کا، پاکستان کے فروٹ سارے آپ کو جگہ جگہ ملیں گے اور جس ریڑھی یا دکان پر کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ السلام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کعبہ کتنا جائے امن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ کیسے بنا دیا. ذرا دیکھیں ان دعاؤں اور ان کی قبولیت کو دیکھیں، اور آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ویسی کی ویسی. جی سر، اور جو صفائی ہوتی ہے وہاں پہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب سنیں آگے اللہ کیا فرماتے ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفرا، جو انکار بھی کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو متاع دنیا تھوڑی دیر کے لیے ضرور دوں گا اس کی زندگی میں. ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اس کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جاؤں گا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنا برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں ایک بات بڑے کلیئرلی سمجھیے کہ دنیا میں تو اللہ نے وعدہ کیا وہ کافروں کو بھی موقع دے گا، رزق دے گا، سب کچھ دے گا، متاع دنیا دے گا. لیکن جب آخری فیصلہ ہوگا تو دنیا میں جو ان کا مال و متاع کسی کام نہیں آئے گا. لہذا کافروں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا کیونکہ دارالامتحان ہے، ان کو بھی اپرچونٹیز دی جائیں گی، مواقع دیے جائیں گے، لیکن آخرت میں مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہوگا. کوئی سوال آج 126 بقرہ کے بارے میں؟ سر جی دیکھیں، دنیا میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن آخرت میں زبردستی گھسیٹ کے لے جایا جائے گا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے شبانہ، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایک وعدہ کیا کہ میں تمہیں اختیار دوں گا دنیاوی زندگی میں، شعور دے دیا، سمجھ دے دی، صلاحیتیں دے دیں تاکہ ہم رب کو پہچان کر اس کے حکم پہ چلیں. جس نے انکار کیا اللہ دنیا میں اس کو دے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کہ دنیا دارالامتحان ہے. دیکھیں نا، آپ نالائق لڑکے کو، نقل مارنے والے لڑکے کو، یا اچھا پیپر کرنے والے کو، سب کو 3 گھنٹے تو دیتے ہیں نا، کیونکہ امتحان میں تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. لہٰذا یہ تو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ ایسی ہوں گی جیسے قرآن نے بتائی ہیں. جی اب سر، آ جائیے. اللہ جی تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن امتحان میں بٹھایا ہوا ہے. اچھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا رحمان اور رحیم ہے کہ دنیا میں کافروں کے لیے بھی، لیکن آخرت میں صرف مومنوں کو اللہ کی رحمت ملے گی. یہ ذرا نوٹ فرمائیں. اچھا، اب یہ جو آیت پیچھے ہو چکی ہیں 127 تا 129، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، میں اس کو نہیں دہراؤں گا. آگے چلتے ہیں آیت آل عمران کی 96 اور 97.
اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے اور اس کو خیر و برکت دی گئی. تو گویا پہلا قبلہ جو ہے وہ مکہ ہی ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تمنا تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے بعد جب آپ نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو وہاں وہ بنایا جو حضرت داؤد نے تعمیر کیا تھا تو اس بیت المقدس ہیکل سلیمانی. جی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے قبلہ بیت المقدس کو بنا دیا گیا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, آپ کی تمنا ہے کہ واپس قبلہ آ جائے. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ مدینہ ہجرت فرمائی تو اس کے بعد یہ حکم آیا اور وہاں مسجد قبلتین ہے کہ جس میں نماز پڑھ رہے تھے حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کعبۃ اللہ بیت اللہ کی بجائے کعبۃ اللہ کو کر لیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے اور اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے. اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ تمام جہانوں کے لیے مرکز ہے؟ صاحب جی اب جو کوئی بھی نماز پڑھتا ہے ادھر کعبے کی قبلہ طرف کو رخ کرتا ہے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اچھا آگے فرمایا فیہ آیات بینات, اس میں واضح بینات ہیں. کیا ہے واضح نشانیاں کیا ہیں؟ مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن سے ہو گیا, وہ امن کی سلامتی. اچھا آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور لوگوں پر حج کرنا فرض ہو گیا جس کسی میں استطاعت ہے. اب یہاں حج کی فرضیت ثابت ہو گئی, اس میں نوٹ کر لیں. وَمَنْ كَفَرَ, اور جس نے اس سے انکار کیا, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے. کیوں؟ وہ العلیم ہے, علی کل شیء قدیر ہے, لہذا اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں, لیکن مخلوق ہم ہیں, ہمیں اس کی ضرورت اور اس کی تائید اور نصرت دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے ضروری ہے. کوئی سوال اس آیت کے بارے میں؟ آگے چلتے ہیں سورہ ابراہیم کی 35 میں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر کو میرے لیے امن کی جگہ بنا دے. وَاجْنُبْنِي بَنِيَّ أَن تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. کیوں؟ آپ دیکھیں کس قدر آپ کی یہ دعا کتنی گہری اس میں اس کے وہ ہیں معنی, کہ جب آپ نے دعا مانگی تو اس وقت بھی لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے, اور بعد میں بھی جب بگڑے ہیں یہود و نصارہ, اور ساری یہود و نصارہ کو چھوڑیں, جو عرب بگڑے ہیں اولاد اسماعیل, تو انہوں نے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہیں اور اس کی پوجا کرتے تھے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کہ وہ تو دین ابراہیم پر قائم تھے, توحید پر قائم تھے, توحید کی دعوت دے رہے تھے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی اور اس کا مقصد کیا تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ وقت ہو یا بعد میں جب حضرت اسماعیل کی اولاد بگڑی تو انہوں نے کیا حرکتیں کی.
اللہ فرماتے ہیں آیت 36 میں، رب انہن، بے شک انہی بتوں نے ازلزنا کثیرا من الناس، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، فمن تابعنی، جس نے میری اتباع کی، میری پیروی کی، فإنہ منی، وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی، اور جس نے میرا انکار کیا، فإنک غفور رحیم، تو بے شک اے اللہ آپ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہاں ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں، کل میں نے سوال کرنا ہے۔ اس نے نافرمانی بھی کی لیکن توبہ استغفار کر لی تو میں بڑا غفور الرحیم اس کے لیے۔ ہاں جی سر، بخش انسانی تقاضے کے ساتھ ہمارے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو توبۃ النصوح کی خالص اور اصلاح کر لی اپنی، تو اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ٹھیک کہا، اس لیے کہ گناہ گار ہو اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو میں اس کو ہرگز نہیں بخشوں گا۔ ہاں، لیکن اگر وہ سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا شروع کر دے اور چھوڑ دے برائیوں کو، تو پھر اچھا، اس کے بعد آ جائیں، بڑے غور سے دیکھیے آیت 37، ربنا انی اسکنت من ذریت بواد غیر ذی زرع، اللہ اے میرے پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ چٹیل میدان اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے مکہ، تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میں نے اس وادی جہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہوتی، میں نے آپ کے حکم سے ان کو یہاں آباد کیا ہے۔ آگے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس، لہذا لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا، تہوی الیہم، اور وہ اس کی طرف مائل ہوں، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں کا رزق دے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اچھا، بیت المقدس میں بسانے کا ایک مقصد کیا تھا؟ سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ بیت المقدس میں ساری کعبہ میں، ہاں جی، کیا مقصد تھا؟ یقیم الصلاۃ، ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیقیم الصلاۃ، اور ہر نبی کے دین میں نماز فرض تھی اور آج بھی فرض ہے، اور اگر کوئی ایمان کا ثبوت آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھیں کہ وہ نماز کی اقامت کا پابند ہے یا نہیں، یہ بات بتائے گی، اس لیے کہ نماز کی اقامت کی پابندی کرے گا، نماز پڑھے گا نہیں، اقامت ان ساری ظاہری اور باطنی خوبیوں کے ساتھ میں نے لکھوایا ہے آپ کو، آپ کہیں تو میں دوبارہ لکھوا دیتا ہوں۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص اقامت نماز نہیں کر رہا تو وہ اپنے دین کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ۔ آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچے۔ آج بھی دیکھ لیں میں اور آپ کس قدر اللہ تعالی ہمیں، یہ ہماری خواہش ہے کہ کاش ہم وہاں پہنچیں، اور پھلوں کا رزق دے۔ اوپر وادی غیر ذی زرع کا لفظ دیکھیں، کوئی زراعت نہیں ہوتی لیکن پھلوں کا رزق وہاں آپ دیکھ لیں۔ آپ نے وہاں جب لوگ گئے ہیں پوچھ لیں کہ کبھی کسی ریڑھی والے نے کہا ہو کہ میرے پاس فروٹ نہیں ہے؟ پتہ بے نہیں شک، سبحان اللہ سر جی، بے شک۔ فروٹ اور جوسز جو خالص بالکل ملتے ہیں وہاں پہ۔ اللہ اکبر، دنیا کا بہترین پھل ذرا نوٹ فرمائیں جو وہاں پیدا نہیں ہوتا لیکن اللہ نے بندوبست کر دیا، امریکہ سے، افریقہ سے ہر چیز آ رہی ہے۔
سر جی اکثر لوگ جو نماز وہاں تو پڑھتے ہیں پراپر، یہاں آ کے نماز چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہائے ہائے، آپ نے نوٹ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جو وہاں دعا نماز پڑھتے ہیں مجبوری ہے ان کی، کیونکہ وہاں نماز پڑھے بغیر وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہاں کا منافق بھی نماز پڑھتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن یہ جب واپس آتے ہیں امتحان تو یہی ہے نا کہ نماز فرض ہے، تو چاہے آپ کعبۃ اللہ میں ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، امریکہ میں ہوں، نماز فرض ہے، اور آپ کو ثبوت دینا ہے اپنے ایمان کا کہ میں مومن ہوں نماز کے ذریعے۔ یہ لوگ جو واپس آ کے نماز نہیں پڑھتے وہ دنیا دار اور دنیا پرست، مال پرست، ہوس پرست لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ سوچیں میڈم کہ آپ اور میں اگر نماز نہ پڑھیں تو ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے تھے، اب کر کیا رہے ہیں؟ سر اس میں ایک بات اور بھی ہے، یہ جو ابراہیم علیہ السلام بے آب و گیا وادی میں پلوں کا رزق مانگ رہے ہیں، تو اللہ کی ہستی پہ ان کا یقین کس قدر بلند ہے۔ ہم تو ذرائع مانگ رہے ہیں نا کہ ذرائع ہو تو یہ چیز ہو جائے گی، انہوں نے بغیر ذرائع کے، بغیر وسائل کے، یعنی ان کو اس زمین کا پتہ تھا کہ وہ اگانے والی نہیں ہے، لیکن پھر بھی پلوں کا رزق مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو آپ نے میڈم یہ یقین کہا نا، آپ دیکھیں ان کا یقین کا نتیجہ وہ پہلے دیکھ چکے تھے عراق میں، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلے گلزار بن گئی تو نبی کا یقین اتنا پکا تھا کہ جب اس نے یہ دعا مانگی ان کو یقین تھا، اور آج دیکھ لیں صدیاں گزرنے کے بعد دیکھ لیں وہاں پھلوں کا کیسا اللہ نے انتظام کیا ہے۔ نبی کو تو اللہ اس طرح تربیت دیتے ہیں کہ وہ رب کا یقین ہو جاتا ہے اس کو، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسی لیے مشہور ہیں کہ آپ کو اللہ پر وہ یقین تھا جو میں اور آپ پڑھ کے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی یقین عطا فرما، بہت بڑی بات ہے۔ آمین ثم آمین۔ اس طرح دعا میں یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ وَلَمَّكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، ان کو یقین ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ کے شکر گزار بندے ہیں کہ جب اللہ نے بڑھاپے میں ان کو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم عطا فرمائے تو کیسی دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 38 پڑھنی ہے، ابراہیم کی 38 پڑھنی ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ تو العلیم ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز چھپی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ کیسی اللہ، یہ ایک چیز اگر میں سمجھوں کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال سے باخبر ہے، میں کبھی اس کی نافرمانی نہ کروں، کیوں؟ وہ مجھے قیامت کے دن بتائے گا یہ ہے، یہ تم نے حرکتیں کی ہیں، کوئی میرا وہاں مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ جو صفات الہی ہے نا، یہ اس طرح مت پڑھا کریں کہ بس یہاں پڑھ لی، نہیں، اس میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ کیا میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ ہر معاملہ کرتے وقت مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر آپ دیکھیں آپ میں کیسے اصلاح ہوتی ہے۔ اب آ جائیے ابراہیم کی 41، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کیا دعا ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ نہیں سر جی، اوپر سے رہ گئی ہے کون سی؟ یہ 39 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر 40 حضرت ابراہیم۔ 39 تو میں نے پڑھا دی ہے نا جی 40 رب جعلنی مقیم الصلاۃ، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ میرے رب کیونکہ تو دعائیں سنتا ہے تو سب سے پہلے
مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ آپ نوٹ کریں، اور ہم نے یہ دعا آپ اکثر مانگتے ہیں، کب مانگتے ہیں بلا جلدی بتائیں؟ ہر نماز میں، ہاں، درود کے بعد تشہد میں۔ مانگنی چاہیے۔ آپ ذرا نوٹ فرمائیں، کبھی غور کریں کہ اس میں ہم نے سب کچھ اللہ سے مانگ لیا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آخرت میں اپنے لیے، والدین کے لیے، مومنوں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگ لی۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، کبھی سوچیں، ان دعاؤں پہ غور کیا کریں، پڑھتے وقت سمجھ کے پڑھا کریں، تاکہ میرے اور اندر، آپ کے اندر اللہ کا ہمارا دل جو ہے وہ گواہی دے کہ یہ رب کے وعدے ہیں، یہ رب سے دعائیں ہیں، یہ پوری ہو کے رہیں گی۔ اس کے نیچے آپ دیکھیں سورہ صافات ہے جو 113 آیات تک کس چیز کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اپنی خواب بتائی نا اپنے بیٹے اسماعیل کو، وہ ایک لڑکپن کا زمانہ تھا، تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ اللہ اکبر، یہ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی کہہ سکتا ہے۔ جب انہوں نے خواب بڑے غور سے سنے، کبھی آپ سوچیں، آپ میں سے جو لوگ اولاد والے ہیں، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا اگر یہ حکم آ جائے تو آپ پسو پیش کریں گے؟ نہ ابراہیم علیہ السلام نے پسو پیش کی، نہ اسماعیل علیہ السلام نے، باپ بیٹا دونوں۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ فاسلما، جب دونوں اس فرمانبرداری پر تیار ہو گئے تو ان دونوں نے مطیع ہو گئے۔ یہاں سے مسلم کا لفظ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو حکم دے، جس وقت دے، جہاں دے، اس کو عمل کرنا ہی مسلم والا مسلم ہے۔ نوٹ کریں ذرا، ایسے جلدی سے نہ گزر جایا کریں، یہ قرآن تدبر کا، غور و فکر کا، شعور کا، تاکہ ہمارے شعور اس بات کی گواہی دیں۔ اور اللہ نے مومنوں کو یہ سمجھ بوجھ، شعور، صلاحیتیں سب دی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب ذرا اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ پڑھیے، رب حب لی من الصالحین۔ آئے ہائے ہائے، یہ جو اللہ سے اپنے جو نبی ہیں حضرت ابراہیم کہتے ہیں، اللہ مجھے صالحین سے کر دے، فبشرناہ بغلام حلیم۔ ہم نے اس کو ایک بیٹا، غلام مطلب یہاں بیٹا حلیم عطا فرمایا۔ تو اللہ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے اسماعیل کو حلیم، کہ وہ بڑے بردبار تھے۔ فلما بلغ معہ سعی، جب وہ اس پہنچا کہ ان کے ساتھ دوڑتا تھا، یہ بچوں بڑا پیارا دور ہوتا ہے بچوں کا، آپ بچوں والے ہیں دیکھیں۔ قال، تو حضرت ابراہیم نے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا، میں خواب میں دیکھتا ہوں، فی المنام، نیند میں نہیں، خواب میں دیکھتا ہوں، انی اصبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، ذرا بتا تو صحیح، ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے؟ قال، حضرت اسماعیل نے کہا، یا ابت، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ یہ لڑکا جو اس وقت عین پہنچا ہوا دوڑتا ہے اپنے باپ کے ساتھ، اور باپ ان کو بتاتا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، افعل ما تؤمر، جس کا حکم دیا جا کر گزریے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا نوٹ فرمائیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کیا بات ہے، یہ تھی تربیت حضرت ابراہیم کی۔ اب آگے جو لفظ آ رہا ہے نا، فلما اسلما، یہ ہے اسلام، کہ جب وہ مطیع ہو گئے دونوں، اس بات کی تیاری کر لی کہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، فلما اسلم وتلہ للجبین، اور اس کے پیشانی کے بل اس کو لٹا دیا،
वनादैनाहु, अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत जोश में आई तो अल्लाह फरमाते हैं हमने आवाज दी, अन या इब्राहिम, ए इब्राहिम, कद सदक़त रोया, तूने अपनी ख्वाब को सच कर दिखाया। कितनी बड़ी बात है। रब की तरफ से जब उन्होंने रब की इताअत का हक अदा किया, फलम्मा अस्लमा, तो ये आवाज आई कि तूने अपनी ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह जो मुहसिनीन हैं उनको अजर देते हैं। पता है क्या हुआ? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने एक मेंढा जन्नत से भेजा जिसको अल्लाह ने उनके सामने लुटा दिया, और हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल को बचा के उनको, और ये मेंढा आप ज़बह कर रहे थे। इन हाजा लहुवल बलाउल मुबीन, अल्लाह, ये बेशक ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, खुली हुई आजमाइश थी। आप मुझे बताएं इससे बड़ी कोई आजमाइश हो सकती है? जल्दी बताएं। नहीं सर, नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। सोचें कि हजरत इब्राहिम का जिक्र जब कुरान में आता है तो अल्लाह ताला किस तरह उनका जिक्र फरमाते हैं। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने फिदिये के तौर पर एक मेंढा उनके सामने रखा। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, अल्लाह अकबर, ये तो इंतहा हो गई कि उसको हमने बाकी रखा बाकी कौमों में। आइंदा हर जमाने में आप देखें, आपकी और मेरी ये ख्वाहिश होती है कि हम कुर्बानी जरूर करें, और ये याद है किसकी? हजरत इस्माइल की, कि उनको उनके अब्बू जान ने किस तरह अल्लाह के हुक्म पर ज़िबा किया। तो सला वतरकना अलैहि फिल आखिरीन। अब अल्लाह फरमाते हैं सलामुन अला इब्राहिम, सलामती हो किस पर? इब्राहिम पर। कौन कह रहा है? वो सलामती देने वाला खुद कह रहा है। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, ये है ईमान मोमिन। कौन है मोमिन? जो अल्लाह के हर हुक्म पर सरे तस्लीम खम करे। फबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्य मिनस सालिहीन, उसी के बाद हमने उनको खुशखबरी दी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की जो नबी होगा और सालिहीन में से होगा। हजरत इस्माइल हजरत हाजरा के बतन से थे, और हजरत सारा के बतन से अल्लाह ने खुशखबरी दी कि मैं तुम्हें एक और बेटा नबी दूंगा, इसहाक। वबारकना। जी जी सर, इसहाक अलैहिस्सलाम सारा अलैहिस्सलाम के बतन से। सवाल नहीं समझ आया आपका? जी सर, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा के बतन से थे ना? जी बिल्कुल, ये खुशखबरी थी हजरत इसहाक की जो उससे पैदा होंगे हजरत सारा से। वबारकना अलैहि व अलल इसहाक व मिन ज़ुर्रियतिहिमा मुहसिनीन, और फिर हमने बरकत दी इसहाक को, उनकी औलाद को, और उसी में मोहसिन हुए। ये सारे जो अंबिया थे बाद में, हजरत दाऊद वगैरह और हजरत मूसा, और ये सारे के सारे ज़ालिमुन लिनफ्सिही, और उनमें कुछ बात जालिम भी थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। मुबीन, खुला, जो गुमराह हो गए। औलाद किसकी थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। और फिर किस तरह उन्होंने जो खराबियां की उसका जिक्र यहाँ आ गया। अब आगे चलते हैं सूरह बकरा की आयत में। टाइम हो गया है, आप कल सैटरडे है, मैं कल इसको खत्म करूंगा क्योंकि अब पेजेस आज हम पहुंचे हैं 10 पर। तो आप मेहरबानी करके थोड़ा कल ज्यादा वक्त देंगे ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हम 3 दिनों में खत्म कर दें। सर क्या जी, ख्याल है? जी सर जी, ये जो साफात की 100 से 113 तक है, तो ये 109 आयत के बाद 110 नहीं लिखी हुई है एंड आउट में ना। आगे इन्ना मिन इबादिना इबादिन अल मुमिनीन, ये ना 111 आयत है, 110 इसमें मिसिंग है सर। अच्छा, कोई बात नहीं, आप जज़ाकल्लाह, आप जरा इसको पढ़ लें, समझ लें, ताकि फिर कुरान में जाके देख लें
कुछ थोड़ा बहुत तो काम आप करें ना जी। नहीं सर, वो मैं बता रही थी, ऑडियंस को भी बता रही थी कि वो जाहिर है फिर हम आगे भी देते हैं ना। बिल्कुल, आपने इरम ठीक कहा। ऑडियंस 110 को देखें, ये 111 है, तो 110 में क्या है तो कल मैं आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह। आप सब लोग इस हैंड आउट को प्रिंट करा लें, इसको पढ़ें अपने घरों वालों के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों को मैं इसको भेजें, ताकि लोग हजरत इब्राहीम की सीरत, जो अंबिया में सबसे बेहतरीन सीरत है, जिसमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप ही की औलाद हजरत इब्राहीम इस्माइल की औलाद में से हैं। सारे अंबिया आगे आ रही हैं, आयात बड़ी प्यारी आयात हैं, और बेशक आप बेशक पूरे सुभान कुरान का खुलासा इस आपके हैंडआउट में मौजूद है। बेशक। इतना लुत्फ आ रहा है सर जी कि मैं बयान नहीं कर सर सकती। जी 110 में यही है, कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन। जज़ाकल्लाह। और खास कर ये आखिरी आयत जो हमने पढ़ी है, दिल की कैफियत अजीब सी हो गई है कि सुभान अल्लाह, उस हस्ती के क्या कहने। हम कहाँ ऐसे मजबूत हैं, अल्लाह हमें इतना मजबूत कर दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सर ये जो पेज नंबर 8 पे जी आयत नंबर 37 है ना, उसमें जो जी उसमें सर जो ये है कि लोगों को उनका मुश्ताक बना, ताहवी अलैहिम इलैहिम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, ये किस तरफ इशारा है सर? ये काबतुल्लाह की तरफ इशारा है मैडम, कि ए अल्लाह इन लोगों को भी इसी तरह उनके दिलों में तड़प पैदा फरमा। काबतुल्लाह में हज के मौके पर या उम्रे के मौके पर ये उसका जिक्र है। और आप देख रहे हैं कि आज दुनिया में मुसलमान दुनिया के किसी कोने में हो, उसकी कितनी बड़ी हसरत है कि उसको अल्लाह ताला ले जाए हज के मौके पर या उम्रे के मौके पर, या किसी वजह से वहां जाकर बैतुल्लाह को विजिट करे। बात समझ आ गई? जी सर, जज़ाक। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे सर। जज़ाकल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको भी बहुत अच्छा अजर दे, खूबसूरत अजर दे, और हम जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी अल्लाह पाक, हम आमीन लोगों सुम्मा तमाम आमीन। दुनिया के मुसलमानों को और हम लोगों की औलादों को अपने हिफ्ज़ और दीन के रास्ते पे चलने वाला बना, अमल वाला बनाए, आमीन और हम लोगों को इबादतों को कबूल कर ले। वो रब की ज़ात है, माफ़ करने वाली ज़ात है, तौबा को कबूल कर ले परवरदिगार। जो बीमार हैं उनके लिए आमीन ख़ास दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, उनकी परेशानियों को, आजमाइशों को ख़त्म कर दे परवरदिगार। और जो चले गए हैं इस दुनिया से, उनके लिए अल्लाह पाक उनकी आगे की मंजिलें आसान करे, उनको आमीन जन्नतुल फिरदौस के बुलंद मुकाम अता फरमाए परवरदिगार। हाँ, दुनिया में अच्छे अमल करेंगे तो फिर मिलेंगे। बिल्कुल सर। दुआओं से उन्हीं को फायदा पहुंचता है जो दुआएं के, वरना आप देखें अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को मना कर दिया कि अपने काफर बाप के लिए दुआ मत करो। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। अल्लाह पाक बस हम लोगों को भी हाँ, दीन के लेकिन रास्ते। ओपन एंडेड दुआ ना किया करें, जैसे अल्लाह ने बताया है कि वलिल मोमिनीना। तो इंशाल्लाह कल आप तैयारी करके आएं और इस हैंडआउट को फोटोकॉपी करा लें। सारी आयत इकट्ठी आपको नहीं मिलेंगी, और जब प्रिंट में कोई चीज़ आपके घर में मौजूद होती है तो हर पढ़ने वाला, समझने वाला उसके लिए कोशिश करता है और अल्लाह ताला उसको तौफीक देता है। सर अल्लाह ताला आपकी अनथक आमीन कोशिशों की जज़ा अपनी शान के मुताबिक अता फरमाए सर। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।